فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. قال في رواية آخر: من بنى لله مسجدا بنى الله له كهيئته في الجنة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل تکریم میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ایمانی بھائیوں، مسجدیں اللہ کا گھر ہے اور سب سے پہلے دنیا میں اگر کوئی گھر بنا ہے وہ اللہ کا ہی گھر بنا ہے. جیسا کہ قرآن پاک ہماری اس معاملے میں رہنمائی کرتا ہے. اللہ نے قرآن میں بڑی وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا: ان اول بیت وضع للناس ببکۃ مبارکہ. دنیا کے اندر روئے زمین پر سب سے پہلے جو گھر بنایا گیا وہ مکہ میں اللہ کا گھر بنایا گیا، جس کو بیت اللہ کہتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جتنی بھی دنیا کے اندر مساجد ہیں یہ ساری کی ساری اسی گھر کی شاخیں ہیں. اس کا عام مفہوم یوں سمجھ لیجئے کہ لائٹ کا ایک نظام بنایا اور اس نظام کے پیچھے ایک بڑا پاور ہاؤس بجلی جہاں سے تیار کی جاتی ہے وہ بنایا گیا. اس کے بعد جگہ جگہ پہ چھوٹے چھوٹے پاور ہاؤس بنائے. وہ اس لیے بنائے گئے کہ تاکہ لائٹ کے اندر کمزوری پیدا نہ ہو، اس کے اندر قوت اور طاقت زیادہ سے زیادہ ہو جائے. اس لیے جگہ جگہ پر پاور ہاؤس بنائے جاتے ہیں. اسی طرح اصل نور اور اصل روشنی اللہ کی روشنی ہے، جس کو قرآن نے وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہوئے فرمایا: اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ
زمینوں اور آسمانوں کا نور ہے۔ اللہ کے پیدا کرنے سے ہی زمین اور آسمان روشن ہیں۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مثل نورہ کمشکاۃ فیہ مصباح، کہ اس کے نور کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک تاک کے اندر صاف شفاف چراغ رکھا ہوا ہو، اور وہ چراغ جب روشن ہوتا ہے، آگے اللہ نے فرمایا نور ہو علی نور، کہ نور کے اوپر، روشنی کے اوپر جس طرح روشنی ہوتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سارے عالم کو اپنے نور سے منور کیا، اور اللہ کے نور کی جو باران ہوتی ہے، اللہ کے نور کی جو برسات اترتی ہے، وہ اللہ کے گھروں میں سب سے پہلے اترتی ہے۔ پھر اللہ کے گھروں میں اترنے کے بعد وہ بستی اور محلے کے اندر تقسیم کی جاتی ہے۔ جس طرح لوگوں کا تعلق مسجد کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نور کو لوگوں کے گھروں میں بھی تقسیم کرتے ہیں۔ قرآن اور احادیث سے یہی تعلیم ملتی ہے اور یہی بات ملتی ہے۔ اور اس نور کا اور اس روشنی کا اور اس برکت کا نزول سب سے پہلے بیت اللہ میں ہوتا ہے، مسجد حرام میں ہوتا ہے، کہ جو دنیا کی سب سے پہلی مسجد، دنیا کا سب سے پہلا گھر ہے، اس گھر کے اندر۔ اور پھر اس کے بعد یہ نور آہستہ آہستہ تمام دنیا کے اندر، تمام عالم کے اندر پھیلتا چلا جاتا ہے۔ لیکن جن لوگوں کا تعلق، جن لوگوں کی وابستگی مساجد کے ساتھ ہوتی ہے اور جن کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا رہتا ہے، وہ اللہ کے اس نور سے مستفیض ہوتے رہتے ہیں۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قلوب کے اندر اپنے نور کی خاص برسات جو ہے وہ ڈالتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا تعلق مسجد کے ساتھ جڑا رہے، ہمارا تعلق مسجدوں کے ساتھ جو ہے وابستہ رہے۔ ہم مسجدوں کے اندر مضبوطی کے ساتھ مساجد کے نظام کو مستحکم کریں، مساجد کے نظام کو بہتر سے بہتر کریں، اور مساجد کو اپنے گھروں سے زیادہ مزین کریں، اپنے گھروں سے زیادہ مساجد کی دیکھ بھال کریں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے مکہ المکرمہ سے جب مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کی ہے، تو ہجرت کرنے کے بعد ایک مقام پر رسول پاک علیہ السلام نے چند دن کے لیے قیام کیا، تو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مسجد بنائی، جس کو قرآن نے اس مسجد کو تقویٰ والی مسجد کہا ہے۔ اس مسجد کے بارے میں کہا کہ جب اس کی بنیاد ڈال رہے تھے، بنیاد ڈالنے والوں کے اندر بھی تقویٰ تھا، مسجد کی بنیادوں کے اندر بھی تقویٰ تھا، اور اس مسجد کے اندر جو لوگ ہیں وہ بڑے پاکیزہ اور صفائی اور ستھرائی کو بڑے پسند کرنے والے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ ان سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ قرآن نے اس کے بارے میں کہا کہ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ فِي أَوَّلِ يَوْمٍ، کہ وہ مسجد کہ جس کو اللہ تعالیٰ، جس کو بندوں نے تعمیر کیا، بندوں نے بنایا، اور اول روز سے ہی اس کو اس کی بنیاد تقوی کی بنیاد کے اوپر رکھی گئی۔ تو پتہ چلا کہ مساجد کی تعمیر جو کی جاتی ہے وہ تقوی کی
کی بنیاد پر کی جاتی ہے۔ جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کے لیے جس کے سینے کے اندر محبت ہوتی ہے، اس کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ مساجد کی تعمیر کرے۔ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ مساجد کے لیے باضابطہ کوئی چندہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ مساجد کو ایک آدمی خود ہی مسجد بنایا کرتا تھا۔ جیسے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منورہ پہنچ کر ارادہ کیا کہ وہ مسجد بنائے۔ لوگوں نے اس پر اچھی بات نہیں سمجھی، انہوں نے کہا کہ یہ مساجد جو ہے اللہ کا گھر ہے، تو مسجد چونکہ اس سے پہلے اس طرح کا کوئی عمل نہیں ہوا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات پہنچی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خواہش ظاہر کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مسجد بنانا چاہتا ہوں، میں ایسا گھر تعمیر کرنا چاہتا ہوں جہاں سارے لوگ مجتمع ہو کر اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی ریاضت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے، اور جو لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ ہو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ من بنا للہ مسجدا، کہ جس شخص نے اللہ کے لیے مسجد بنائی، اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جس نے مسجد بنائی، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا بنا اللہ لہ کہیئتہ فی الجنہ، تو جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایسا ہی گھر بنائے گا جس طرح کہ اس نے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی مسجد کو تعمیر کیا۔ اور ایک روایت میں رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ مسجد اللہ کے گھر کو تعمیر کرو، اللہ کے گھر کو بناؤ، اللہ کے گھر کو بنا کر جو ہے چاہے وہ گھر جو ہے ایک گھونسلے کی جو ہے ایک گھونسلے جتنا ہو۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھونسلے کے گھر کے اندر چونٹی نے نماز پڑھنی ہے؟ یعنی اس گھونسلے کے گھر جتنا ایک گھونسلہ جو چڑیا بناتی ہے اس میں کون ہے جو اس کے اندر نماز پڑھے گا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تم مطلب نہیں سمجھے، مطلب یہ ہے کہ چاہے گھونسلے جتنا سامان تم مسجد کے اندر لگاؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت کے اندر اس سے 1000 گنا بہتر بدلہ فرمائے گا۔ پھر بھی بات واضح نہیں ہوئی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ تم دنیا کے اندر اللہ کے گھروں پر جو مال خرچ کرو گے، اگرچہ وہ چڑیا کے گھونسلے جتنا ہو، تو چونکہ تمہاری حیثیت گھونسلے کی جو ہے گھونسلے جتنی تھی، تم نے اپنی حیثیت کے مطابق دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے گھر بنایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان اپنی وسعت کے اعتبار سے تمہیں جنت کے اندر جو ہے ایک بڑا محل بنا کر دیں گے، کیونکہ اللہ کی شان کتنی بلند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کتنی بڑی ہے، تو اللہ کو اصل دلوں کی کیفیت معلوم ہے کہ اس بندے نے اگر مسجد کے اندر 10 روپے دیے ہیں تو ان 10 روپے اس مسجد کے اندر دینے کے لیے اس کے دل کی کیفیت کیا ہے؟ اگر اس کے دل کی کیفیت یہ ہے کہ اس نے صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ پیسے خرچ کیے ہیں، اللہ کی مسجد کا اللہ کا گھر بنایا ہے، اس کے اندر حصہ ڈالا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ 10 لاکھ سے بھی زیادہ حیثیت رکھتے ہیں، اس لیے کہ اس کے دل کے اندر تقویٰ تھا،
اس کے دل کے اندر اللہ کے لیے خشیت تھی، اللہ کے لیے خوف تھا، اللہ کے لیے ڈر تھا، تو اس خوف اور ڈر کی وجہ سے اس نے اللہ کے راستے میں اللہ کی مسجد کے اندر خرچ کیا، اللہ اس کو اپنی شایان شان جو ہے عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد قباء میں پہلی مسجد بنی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری کائنات کے سردار ہیں، جو سارے شہنشاہوں کے بھی شہنشاہ ہیں، کہ جو اللہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات کو سجا دیا، زمین بنا دی، آسمان بنا دیا، اور ساری کائنات یوں کہہ لیجیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجائی گئی، بنائی گئی۔ یہ ذات بابرکات جب مسجد قباء کی تعمیر کا موقع آیا، اللہ کے رسول علیہ السلام صرف 13 دن خدا کے اندر قیام کرتے ہیں، 13 دن کے اندر صحابہ کی ایک مختصر سی جماعت کے ساتھ خود رسول کریم علیہ السلام جس طرح ایک مزدور اپنے کندھے کے اوپر پتھر اٹھا کے اور مسجد کے کام میں کوئی کام کرتا ہے، اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھے مبارک کے اوپر جن دو شانوں کے درمیان مہر نبوت لگائی گئی تھی، اس کے اوپر پتھر اٹھائے ہوئے مسجد کی تعمیر کی گئی۔ تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک مسجد کی تعمیر کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لے سکتے ہیں، تو ہم اور آپ جو ہے کیوں نہ اس کے اندر اپنا وقت لگائیں، اپنا پیسہ لگائیں، اپنی جان لگائیں، اپنا مال لگائیں، ہر اعتبار سے کوشش کریں۔ اور ایک بات میں اور کہتا ہوں کہ مساجد کے اندر سے جو انسان کے بدن کے اوپر دھول لگ جاتی ہے، گرد و غبار لگ جاتا ہے، مسجد کی صفائی کرتے ہوئے یا مسجد کے کام کاج کرتے ہوئے، مسجد کی اینٹیں لاتے ہوئے، مسجد کے لیے جو ہے ریت لاتے ہوئے، مسجد کے لیے انسان بجلی لا رہا ہے، اس کی وجہ سے کہ جو اس کے جسم کے اوپر جو ہے وہ گرد و غبار لگ گیا، اس کے ہاتھ گندے ہو گئے، اس سے دھول سے اس کے ہاتھوں کے اوپر دھول پڑ گئی، کپڑوں کے اوپر دھول پڑ گئی، اور یہ چونکہ سارا کام جو ہے اس لیے ہو رہا ہے کہ اس کے دل کے اندر اللہ کے لیے محبت ہے، اللہ کے لیے اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہے، تو اس کے جسم کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے کہ جس جسم کے ساتھ مسجد کے اندر سے صفائی کرتے ہوئے، مسجد کے کام میں ہاتھ بٹاتے ہوئے یہ جو جسم پر دھول لگی، گرد و غبار لگا، جو کچھ کام کیا، اس کی وجہ سے اتنی بڑی بشارت ہے۔ وہ عورت کہ جو مسجد نبوی کے اندر صفائی کرتی تھی، ایک دن اچانک اس کا انتقال ہو گیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے سوچا کہ یہ معمولی سی عورت ہے، کسی کے ساتھ اس کا اتنا بڑا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے، جان پہچان نہیں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو آرام فرما رہے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کو تکلیف دینا گوارا نہ سمجھا، تو صحابہ کرام نے اس عورت کا جنازہ پڑھنے کے بعد اس کو دفن کر دیا، تدفین ہو گئی۔ چند روزہ کے بعد رسول پاک علیہ السلام نے پوچھا کہ میرے صحابہ، یہاں اس مسجد کے اندر صفائی کرنے کے لیے ایک عورت آتی تھی، بہت دن ہو گئے میں نے اس کو دیکھا نہیں، ان کو کچھ پتا ہے کہ کہاں گئی؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تو انتقال ہو گیا۔ کہا اچھا کہ تم نے اس بات کی مجھے خبر بھی نہیں تھی اور اس کا انتقال ہو گیا؟ کہا اس کا جنازہ پڑھا گیا۔ کہا تم مجھے اس کے قبر کی رہنمائی کرو، اس کی قبر تک پہنچاؤ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اس عورت کے قبر کے اوپر گئے ہیں اور جا کر نماز جنازہ پڑھی ہے۔ ایک بات اور بتا دوں، اللہ کے رسول علیہ
अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 2 ही मर्तबा कब्र के ऊपर नमाज जनाजा पढ़ी है। एक तो ग़ज़वा उहद के अंदर जो शहादा थे, क्योंकि उनकी तादाद बहुत ज्यादा हो चुकी थी और इस वजह से रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दंदान मुबारक शहीद हो चुके थे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिस्म लहू लुहान हो चुका था, इसलिए उनकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ी गई थी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन शहादा की कब्र के ऊपर जाकर नमाज जनाजा पढ़ी है। और दूसरा वाक़या इस औरत के लिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कब्र पर जाकर नमाज जनाजा पढ़ी है, फिर आंखों से आंसू बहाकर उसके लिए दुआए मग़फ़िरत की है। कितनी अहमियत थी रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिल में उस औरत के लिए, किस वजह से कि वो मस्जिद की सफाई करती थी। हमने मस्जिद की सफाई को, मस्जिद के काम को जो है मजदूरों का काम समझ लिया। ये मजदूरों का काम नहीं, खुद करने का काम है। जो बंदा आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो, आखिरत के दिन पर के मुझे मरना है, अल्लाह के सामने जाकर मुझे मेरी पेशी होगी, मुझे मिट्टी के अंदर मिलना है, तो उसको चाहिए कि मसाजिद के अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, मसाजिद का काम करे, मस्जिदों को साफ करे। रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में मस्जिद की दीवार की जो उस वक्त कच्ची होती थी, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दीवार पर देखा कि दीवार के ऊपर जो है बलगम का निशान लगा हुआ है, बलगम बना हुआ है। सहाबाए किराम की बड़ी जमात अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने मौजूद थी। सहाबा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उंगली के इशारे के मुंतज़िर थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारा करें, हम जो है काम करने के लिए तैयार हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी सहाबी को नहीं कहा कि तुम उठकर इस बलगम को साफ कर दो। रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद उठते हैं, अपने हाथ मुबारक से वो जो है मस्जिद की दीवार से बलगम को हटाते हैं, साफ करते हैं। क्या कदर थी उन लोगों को, क्या कदर थी उन लोगों को अल्लाह के घरों की, अल्लाह की मस्जिदों की, अल्लाह के ये जो नूर के जो निगाहें हैं उनके लिए दिल में मोहब्बत थी। आज हमारे दिलों से मस्जिदों की मोहब्बत निकल गई, हमने मस्जिदों को असल हक न दिया, इसकी वजह से हमारे ऊपर हालात आ गए। कुरान पाक की एक आयत मैंने आप हज़रात के सामने पढ़ी थी। अल्लाह ने फरमाया इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाह, के बेशक वो लोग अल्लाह की मस्जिदों की तामीर करते हैं, ज़ाहिरी भी और बातिनी भी। ज़ाहिरी तामीर ये है कि मस्जिद की इबादत अच्छी से अच्छी होनी चाहिए, अपने घरों से बढ़कर मस्जिदों की तामीर होनी चाहिए। रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में मस्जिद नबवी के सामने एक सहाबी ने घर बनाया, मस्जिद नबवी से उसका घर बुलंद हो गया। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा कि यह घर किसका है? सहाबा ने बताया कि फला सहाबी का है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नाराजगी का इजहार किया, और जब उस सहाबी को पता चला मजलिस के अंदर हाजिर होते हैं और आकर कहते हैं, आकर अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ से चेहरा हटा लिया। ये सहाबी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नाराजगी की ताब न ला सके, ये फौरन मस्जिद में उठे हैं, अपने घर को मुनादिम कर दिया, कहा कि वो घर मुझे पसंद नहीं है, कि जहाँ अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रहमत की नजर न पड़े उस घर का मैंने क्या करना है। तो सहाबा के अंदर तो इस तरह के जज्बात थे, सहाबा के अंदर दिलों के अंदर इस तरह के जज्बात थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है बहुत ज्यादा इस पर सहाबा को उभारते थे, अहमियत अफजलियत बताते थे। और फिर आगे अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह की मस्जिदों को वो लोग तामीर करते हैं मन आमन बिल्लाह, कि जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, वल यौमिल आखिर, और आखिरत के दिन पर, आखिरी दिन के ऊपर यानी क़यामत के दिन पर जो है उनका यकीन होता है कि हमने मर के अल्लाह के सामने पेश होना है। और फिर फरमाया कि अक़ामुस सलाह,
جو نماز کو قائم کرتے ہیں، جو نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، 7 آدمی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ ان 7 میں سے ایک آدمی وہ ہے کہ رجل قلبہ معلق بالمسجد، وہ آدمی کے جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا رہتا ہے، جس کے دل کے اندر مسجد کی تعمیر، مسجد کی تزئین اور مسجد کے اندر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا، مسجد کے اندر بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ خوب کوششیں کرنا، یہ ساری چیزیں اس لیے بتائی جاتی ہیں تاکہ انسان کی آخرت سنور جائے، تاکہ انسان کا آخری ٹھکانہ جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہو